على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 23 جون بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب المفرد کی شرح قسط نمبر 48 ہے، اور آج انشاءاللہ حدیث نمبر 311 سے لے کر 315 تک درس حدیث جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 311، وعن عبد الوہاب عن ایوب عن عبداللہ ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما جی عائشہ صدیقہ بنت صدیق، ملیکہ بنت ملیک، خلیقہ بنت خلیق، عالمہ بنت عالم، حافظہ بنت حافظ، قاریہ بنت قاری، محدثہ بنت محدث، اور ذاکرہ بنت ذاکر، شاکرہ بنت شاکر، متصدقہ بنت متصدق، اور حافظہ بنت حافظہ، اور گلشن نبوت کی ان دلیبہ، حبیب خدا کی محبوبہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان یہودن، بعد یہودی، آتوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے پاس حاضر ہوتے تھے اور فقالو، کہتے تھے السلام علیکم۔ تو سمجھ آئیے آپ کو کیا کہا؟ کیا؟ السلام، لام نکال دیا، یہ یہودی تھے بدبخت، لام نکال دیا تو مطلب یہ تھا کہ معاذ اللہ آپ پر موت آئے، آپ پر ہلاکت تباہی آئے۔ تو فقالت عائشہ، تو آگے سے پھر اما عائشہ کہتی تھی وعلیکم، تم پر آئے، ولعنکم اللہ، تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو، وغضب اللہ علیکم، اور تم پر اللہ کا غضب بھی ہو۔ تو قال، سرکار نے فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ چھوڑ دو، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تعلیم ہے میرے محبوب، کیا نرمی ہے میرے محبوب۔ یہ تھے ماشاءاللہ ننان نو سنا لوے نا چنگیاں تے اسی خوش ہو جانے ابھی، واہ واہ گھر پورا کر چڑے، یا ساڑی تھی نو چنگا سنا لوے اسی کہنے ابھی تھی تے بڑی سیانی ہے، یہ تے بڑی گل کر لیندی، اگلے نو بولن ہی نہیں دیندی، اسی تعریفہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں ام المومنین جن کی شان میں رب کا قرآن آ رہا ہے، ان کو حضور فرما رہے ہیں عائشہ چھوڑ دو، کیا کر رہی ہو؟ علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش۔ ہائے 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 ہائے، میرے نبی نے فرمایا عائشہ ایسا نہ کرو، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے بچو۔ بولو بھئی، سختی اور بد کلامی سے بچو۔ تو آگے سے اما عائشہ چونکہ چھوٹی عمر کی تھی تو تھوڑے سے جذبات میں کہا کہ قالت اولم تسمع ما قالوا، یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو قال اولم تسمعی ما قلت، فرمایا عائشہ تو نے نہیں سنا جو میں نے جواب میں کہا ہے؟ ان کا تو تم نے سن لیا، تو میرا جواب نہیں سنا۔ رددت علیہم، جو انہوں نے مجھے کہا میں نے بھی جواب میں وہی کہہ دیا۔ مثلا انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے کہا وعلیکم، کہ تم پر بھی وہی ہو۔ تو آگے حضور نے فرمایا فیستجاب لی فیہم، اللہ میری بات قبول فرمائے گا، ولا یستجاب لہم فیہ، اور انہوں نے جو میرے بارے میں کہا وہ قبول ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، جو میں نے کہا وہ قبول ہے۔ اس لیے عائشہ سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ پاک کو یہودیوں پر سختی کرنے کی اجازت نہیں دی، تو ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بہویں جب پڑوسیوں پر سختی کرے تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ بولو نا۔ تو یہ ہر کسی سے جو سخت بولتی ہیں، انہوں نے منہ جو نرم گالی نہیں نکلتی، انہوں نے کوئی تعلیم تربیت ہی کوئی نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ ساڈے نبی نے بولن کا طریقہ کی سکھایا ہے۔ تو یہودیوں کے ساتھ بھی سختی جائز ہے؟ نہیں ہے، حد سے زیادہ۔ جو انہوں نے کہا وہ میرے نبی نے جواب میں فرما دیا۔ تو
میں نے یہ حدیث نمبر کون سی سنائی تھی؟ 11. اب ہے حدیث نمبر 312. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید عن ابیہ عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالتعانی، کہ مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا. او ذرا سبحان اللہ، بولیے مومن تانے دینے والا. اچھا تانا کس بات پر دیں گے؟ مثال کے طور پہ ہمارے مختار بھائی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، تو اب میں تانا پگڑی پر تو دوں گا کہ آپ نے پگڑی ٹیڑھی باندھی ہے، سیدھی نہیں باندھی، لمبی باندھی ہے، چھوٹی نہیں باندھی، چھوٹی باندھی ہے، بڑی نہیں باندھی، وغیرہ وغیرہ، بڑی باندھی ہے، چھوٹی نہیں باندھی. پر اگر انہوں نے ٹوپی پہن رکھی ہو اور میں کہوں آپ کی پگڑی ٹھیک نہیں، حاجی خلیل صاحب کی پگڑی ٹھیک ہے، تو کیا کہو گے آپ؟ یہ تانا نہیں ہے بھائی، یہ جھوٹ ہے. یہ جو میں نے کہا حاجی خلیل صاحب نے پگڑی صحیح نہیں باندھی، انہوں نے تو باندھی ہی نہیں سمجھے ہو آپ؟ تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، اس کی سزا. تانا کیا ہے کہ پگڑی باندھی ہے اور میں تانا دوں کہ یہ رنگ پہن کے آئے ہو، چھوٹی پہنی ہے، بڑی پہنی ہے، لمبی پہنی ہے. تو جو جس میں ہو بات اس پر تانا دینا، بولو یہ مومن کی شان ہے. بعض غصے والے ہوتے ہیں، اب آپ ان کو دیکھتے لو جی غصے والا آ گیا، یہ بڑا بد اخلاق ہے، انہوں تے کون دی تمیز نہیں ہے، تو یہ تانا دینا مومن کی شان ہے. لیس المؤمن بالتعان. آج ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم کسی کو تانا، ہاں جی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسری بات سنیں، وللعانی، اس حدیث کا اگلا حصہ، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. بولو جی، مومن لعنت کرنے والا، یہ بات ہے لعن پہ ڈالنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. اگلے ایک حدیث اور آئے گی، اس میں اس کی پوری تفصیل آ جائے گی. اچھا جی، تیسری، وللفاحشی، اور جو مومن ہے وہ گندی باتیں، بد زبانی اور بد کلامی کرتا نہیں ہے. گندی بات نکالنا جو حیا کے خلاف ہے، جو شرم کے خلاف ہے. بعض بندے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ ہی نہیں سکتے، جب بھی بولیں گے کوئی ایسی گندی بات بولیں گے کہ کوئی بھی شریف آدمی سننے کو تیار ہے. مثلا بعض بات پہ گالیاں بکتے رہتے ہیں، اور وہ دھی بہن کی گالی نکالنے سے بھی بعد نہیں آتے. اور چوتھی بات فرمائی، وللبذیء، مومن منہ پھٹ نہیں ہوتا. بولیے مومن منہ پھٹ آگے جیڑا چھیڑے پھر جاوے کتھے، اور ہر بات کا ایسا الٹا جواب دینا، یہ مومن کی شان ہے. بعض یعنی بڑی پیڑی عادت ہے، سیدھی گل بھی کرو کو پٹھا جواب دیں گے. بولیے یہ مومن کی شان ہے. حدیث نمبر 313، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبید اللہ بن سلمان عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين قال لا ينبغي لذي الوجهين ان يكون امينا. میرے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو رخ والا آدمی اعتماد کے قابل نہیں ہے. ایسے آدمی پر اعتماد ہے. دو رخا کون کہتے ہیں؟ جی ہاں، میں آیا تو میری بات کر دی، آپ آئے تو لائی لگ. اور ہے لائی لگ تو وہ ہے جو ہر کسی سے انسپائر ہو جائے، ہر کسی سے قائل ہو جائے، کوئی بات غلط ہو کہ میں تیرے ٹھات ہوں، صحیح ہو، وہ لائی لگ. اور ہے یہ دو رخا ہے جس کو ذی الوجہین کہتے ہیں، کہ آپ کو کہا تم بھی ٹھیک ہو اور ان سے کہا تم بھی ٹھیک ہو. اور ایک تین رخوں والا بھی ہوتا ہے جو بعد میں کہتا ہے دونوں ٹھیک ہے. آپ بولتے نہیں ہو، اس کو کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اور بعد میں کہتا ہے یہ دونوں ٹھیک ہے. حضور نے تو دو رخے بتائے تھے، ہم نے تو بادشاہ تین چار رخے دیکھ لیے ہیں. تو ایسے آدمی اعتماد کے قابل ہے، ان سے مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے جن کا کوئی مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے.
اور اس قسم کے بندے بڑے گھٹیا اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کی ٹکے کی بھی ویلیو کسی کے سامنے، وہ کہتے چھٹو جی ابھی کو بندہ ہے جنہیں لایا گلی اندے نال، جس نے کہا اس کو کہا تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ مرد کی شان کیا ہے، مومن کی شان کیا ہے؟ صحیح کو صحیح کہے اور بولو غلط کی ہاں جی، خواہ سکا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ تیری بات ٹھیک ہے، دشمن بھی ہو تو کہہ دے اس کی یہ بات ٹھیک ہے، بولو اس کی یہ بات ہے۔ آپ کو اس کی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں شارٹ میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جس چور کو پکڑا تھا اس نے آیت الکرسی بتائی، وہ کون تھا؟ بولو۔ اور حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ابو ہریرہ ہے شیطان پر تمہیں بات صحیح بتا گیا ہے۔ یہ ہے مومن کی شان، صحیح بات کوئی بھی کر رہا ہے کہہ دو ٹھیک ہے، بولو کہہ دو ٹھیک ہے۔ یہاں تو برباد ہو گیا جناب ہمارے مدارس مساجدیں۔ ایک عالم دین بیچارہ محنت کر رہا ہے، دین کے ہر شعبے کو بلند کر رہا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس پہ فلاں خوش نہیں ہے، اس پہ فلاں راضی نہیں ہے، فلاں اس پہ ناراض ہے۔ تو قیامت والے دن آپ کے اور میرے گریبان ہوں گے اور ان دین کے کام کرنے والوں کے ہاتھ ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ حساب دینا پڑے گا کہ یہ کیا کر کے آئے ہو۔ صرف 2 ٹکے کی محلے کی حیثیت دیکھی اور دین کی حیثیت نہیں دیکھی، اللہ کے قرآن اور نبی کی زبان کی حیثیت نہیں دیکھی۔ تو میرے بھائیوں، ایک دوسری دلیل میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، وہ پکا کافر تھا، پکا کفر پہ ہی مرا، پر وہ اپنی شاعری میں اللہ کی تعریف کرتا تھا، اپنی شاعری میں جنت اور جہنم کی تعریف کرتا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس کی زبان مومن ہے، دل کافر ہے، کیونکہ زبان سے اچھی باتیں کرتا تھا نا۔ تو میرے بھائیوں، 2 رخے نہ بنے، ہم صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو صحیح کہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اس بات میں کہ انسان اور مومن نیوٹرل نہیں ہو سکتا، اس کو 1 سائیڈڈ ہونا پڑے گا، درنگا ہو سکتا نیوٹرل کی اسلام کے کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو کسی مولوی نے بتائی ہوگی، اور انہوں نے مولوی کو یہ مولانا طارق جمیل اس نے ہی بتایا ہوگا۔ تو چلیے، فرمایا ایسا شخص اعتماد کے قابل ہے۔ حدیث نمبر 314، حدثنا عمر بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال الام اخلاق المؤمن الفحش۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی صفات میں اور مومن کی عادتوں میں سب سے بری عادت فحش گوئی اور بے حیائی کی باتیں کرنا ہے۔ وہ گندی باتیں کرتا ہے، اس کو کسی کی شرم و حیا، اور اکثر یہ صفت انیا وچ پائی جاندی ہے۔ کچھ نظر آوے تے حیا ہوئے نا، نظر نہیں آندا تے حیا بھی، اور ناراض کوئی نہ ہونا جڑے جوان رنڈے ہونا، جوان رنڈے حاجی صاحب نے بچاتا ہے، میں جوان رنڈے شادی تو کر نہیں سکتے، اور پھر وہ کوئی بھی بے حیائی کی بات زبان سے جانے، اور کوئی بے غیرتی کا موقع خالی، ان رنڈوں سے تو بچنا چاہیے۔ باقی کسی سے پردہ ہونا اور رنڈے سے ضرور ہونا چاہیے۔ اور یہ جو خسرے ہیں اور یہ جتنے بھی ہیں سارے بے حیائی کے پلندے ہیں، اور ان میں یہ جو زنانے شنانے بنے ہوتے ہیں اکثر تو مرد ہوتے ہیں، ان سے پردہ بہت سخت فرض ہے۔ ان کو کسی کو بھی گھر کے اندر جانے، یہ تو بتاتے ہیں فلاں کی بیٹی ایسی ہے، بیوی ایسی ہے، ان بدبختوں کو تو بالکل دروازے کے اندر جانے نہیں دینا چاہیے۔ جو بھی ہے معاملہ باہر رکھو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کون سے مرد ہیں، یہ جناب 100 مردوں سے بھی خطرناک ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ تو جس آدمی کی زبان پر بے حیائی کی باتیں، جس آدمی کی زبان بے حیائی کی باتیں کہنے والی ہو، وہ سب سے برا آدمی ہے۔ بولو وہ اچھا ہو سکتا؟ آج کی نشست کی آخری حدیث ہے، اور یہ بڑی کمال کی ہے، سمجھ لو ساری حدیثوں کا خلاصہ آ گیا۔ 315، حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنی محمد بن عبید الکندی الکوفی عن ابیہ قال سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقول لعن اللعانون قال مروان الذین یلعنون الناس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو لوگوں پر لعنت کرتا ہے خود اس پر لعنت ہوتی ہے۔ بھائی جاگ رہے ہو کہ سو گئے سارے؟ جو لوگوں پر لعنت کرتا ہے خود اس پر لعنت ہے جی۔ تو ان کے شاگرد مروان نے کہا اللہ عنون سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، یعنی جو دوسروں پر لعنت کرتے ہیں انہی پر لعنت کی گئی ہے، وہی اللہ کی رحمت سے دور کیے جاتے ہیں۔ اب اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی پر لعنت بھیجتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ویسے تو یاد رکھو بعض تو وہ ہیں جن پر حضور نے فرمایا لعنت کرو، بولو لعنت کرو۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، ٹائم چونکہ تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ پر تبرہ کرے، میرے صحابہ پر تبرہ کرے، سب و شتم کرے، کہو کہ اللہ تیرے اس شر پر لعنت کرے۔ اور فرمایا یہ ہر عالم پر لازم ہے اپنے علم کو ظاہر کرے اور کہے کہ اے صحابہ پہ بھونکنے والے اللہ تجھ پر ڈال دو، تھوڑی سی ہو جانی چاہیے۔ جتنے بھی ایران سے لے کر پاکستان تک صحابہ پر بھونکنے والے ہیں سب پر اللہ کی یہ ڈالو، ان پر تو ڈالنی چاہیے، نہیں ڈالو گے تو خود پر پڑ جائے گی۔ پر آپ نے اور میں نے ایسے ہی کسی انوسینٹ آدمی پر لعنت ڈال دی تو حضور نے فرمایا وہ لعنت آسمانوں پہ جاتی ہے قبول ہونے کے لیے، مگر آگے دروازے تو پھر بلا آخر لوٹ کر اسی پر پڑتی ہے جس نے کسی پر ڈالی ہے۔ لہذا سوچ سمجھ کے بھائی، اس لیے مولا علی پاک فرما رہے ہیں جو لوگوں پر لعنت کرتا ہے اسی پر لعنت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔